صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ خاتم کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ تعالیٰ کے نبی بن کر آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے محل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ کر نبوت کے محل کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے سچے انبیاء ہوتے ہیں، جو وہ پشی گوئی دیتے ہیں، اسی طرح وہ پوری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سردار ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور ان سے صلح کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی گوئی پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسی طرح ہو کے رہے گا، اور بعض ایسے واقعات ہیں جس طرح آپ نے فرمایا تھا وہ ہو چکا ہے، تو بعض ایسے واقعات ہیں جو قیامت سے قبل رونما ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا آنا بتایا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ تو اس طرح جو جھوٹے نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسود انسی اور مسیلمہ کذاب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اس طرح سجا بنت حارث ایک جھوٹی عورت تھی، لوگوں نے اسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نبیہ بن کر آئی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، نبی مذکر ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبیہ نہیں آئے گی، میں نبیہ بن کر آئی ہوں۔ اس طرح لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے دعوے کیے۔ ایک آدمی اس نے اپنا نام ہی لا رکھ لیا، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، جو لا نامی بندہ ہوگا نا وہ میرے بعد نبی ہوگا۔ اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی اپنے آپ کو اس نے مسیح موعود قرار دیا، کبھی کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی بن کر آیا ہوں، عجیب و غریب قسم کے اس نے دعوے کیے۔ تو اس نے جتنی بھی پیشی گوئیاں کی وہ ساری کی ساری جھوٹی ثابت ہوئی۔ ان میں سے ایک یہ بھی پیشی گوئی تھی، اس نے کہا کہ میرا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ ہوگا۔ تو محمدی بیگم کا نکاح ان کے گھر والوں نے کسی اور جگہ پہ کر دیا۔ اب مرزا نے بڑی دھمکیاں دی، اس نے کہا جی فرشتہ آیا میرے پاس۔ مرزا کے پاس جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام تھا ٹیچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام 600 پار ان کے یہ فرشتہ نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا، اور مرزا قادیانی کہتا ہے جو میرے اوپر فرشتہ آتا ہے وہ اس کا نام ہے ٹیچی۔ تو مرزا نے بڑی دھمکیاں دی، اس نے کہا کہ آپ کا اس طرح گھر برباد ہو جائے گا، آپ نے اس محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ نہیں کیا۔ تو اس کے گھر والوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ تو مرزا نے بڑا دھمکایا کہ اس طرح ہو جائے گا، تمہارے حالات خراب ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا، اور مرزا یہ اپنی خواہش اپنے دل میں لے کر ہی اسی طرح ہی قبر میں چلا گیا۔ اب جو مرزا کے ماننے والے ہیں وہ عجیب و غریب اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ محمدی بیگم کی اولاد میں سے بیٹی پوتی آگے اس کا کسی نہ کسی کا نکاح مرزا قادیانی کے بیٹے پوتے آگے نیچے جتنی نسل آئے گی کسی نہ کسی کے ساتھ محمدی بیگم کی اولاد میں سے کسی کا نکاح ہو جائے گا۔ بعد نے اس کی یہ تعویل کی، ان کا یہ مرزا صاحب نے کون سا کہا تھا کہ دنیا میں ہی ہونا ہے، جنت کے اندر بیوی بن جائے گی محمدی بیگم مرزا صاحب کی۔ تو عجیب و غریب انہوں نے تعویلیں کی۔ تو جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اس کی کوئی پیشی گوئی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اس نے بڑے رنگ بدلے، کبھی پہلے تو اس نے خود یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، پھر اس نے خاتم کا لفظ اس کا معنی بھی اس نے خود بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ جڑواں پیدا ہوا تھا، تو اور آخر کے اندر میں پیدا ہوا تھا، پہلے میری بہن ماں کے پیٹ سے باہر آئی، یہاں سے آپ اس کی عقل کا اندازہ لگائیں کس طرح کا وہ نبی تھا۔
کہتے ہیں اس کے بعد میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا اس لیے میں خاتم الاولاد ہوا، یعنی اولاد میں سے میں آخری ہوا، میرے بعد پھر اولاد پیدا نہ ہوئی۔ تو عجیب و غریب قسم کے اس نے دعوے کیے، کبھی کہا کہ میں خود عیسیٰ ہوں، کبھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، کشمیر میں ان کی قبر ہے، تو گرگڑ کی طرح اس نے بڑے رنگ بدلے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا جو سچی اللہ تعالیٰ کی انبیاء ہیں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح بعض ایسے لوگ ہیں وہ لوگوں کو